السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، ناظرین و حاضرین کرام، الحمدللہ جامعہ انواریہ کی زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تاریخ مشائخ چشت خلیق احمد نظامی صاحب کے ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ تقریباً پچھلے درس میں مقدمے کے 19 صفحے ہم ریکارڈ کر چکے ہیں۔ آج کا درس ہم صفحہ نمبر 20 اور تصوف کے ماخذ، یہاں سے ہم آج کے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش اور کاوش کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے ہر ایک کو اس سے افادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے درس میں ہم نے تصوف کی بہت ساری چیزوں پر گفتگو کی، اور خاص طور پر جو اہم باتیں تھیں وہ تصوف اور شریعت، اس پر گفتگو ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ بزرگان دین صوفیاء کرام کے پاس شریعت کی کیا اہمیت تھی، اور پھر وہ لوگوں کی کیسے اصلاح کیا کرتے تھے، صحیح راستے پر کیسے لاتے تھے، اور خاص طور پر کن چیزوں کو زیادہ طور پر مد نظر رکھتے تھے، اس پر گفتگو کیے۔ اور پھر اس کے بعد تصوف اسلام پر ایک نظر، یہ بھی ہم پچھلے درس میں ایک بحث شروع کیے ہیں۔ تو پھر وہ بحث شروع کرنے کے بعد سب سے پہلے صوفی کی تحقیق، لفظ صوفی جو ہے اس کی کیا تحقیق ہے، کہاں سے نکالا گیا ہے، کس لفظ سے اس کو لیا گیا ہے، یہ ساری بحث پچھلے درس میں ہم کر دیے ہیں۔ آج ہم یہاں پر تصوف کے ماخذ کے بارے میں، کہ تصوف کو کہاں سے لیا گیا ہے، اس کا منبع کیا ہے، مرکز کیا ہے اس کو کہاں سے نکالا گیا ہے، اس کے بارے میں ہم یہاں سے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ تصوف کے ماخذ کیا ہیں، اس کا منبع و مخرج کہاں تلاش کرنا چاہیے۔ منبع یعنی اصل جو مقام ہوتا ہے جہاں سے ساری چیزیں نکلتی ہیں، اور مخرج جہاں سے جو چیز نکالی جائے، جیسے تصوف ہے تو تصوف کو کہاں سے نکالا گیا ہے اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ علماء اسلام اور مستشرقین نے اس مسئلے میں مختلف آراء کا اظہار کیا ہے، یعنی اس مسئلے میں علماء کرام اور مستشرقین جو لوگ ہیں وہ لوگ کیا ہیں، اس مسئلے میں ان کی بہت ساری مختلف رائے ہیں، الگ الگ خیالات، الگ الگ باتیں وہ لوگ کیے ہیں اس کے بارے میں کہ لفظ تصوف کس سے نکلا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ تصوف یونانی فلسفے کے زیر اثر پیدا ہوا۔ پروفیسر نکلسن نے اس خیال کو بڑے وثوق کے ساتھ اپنی تصنیفات میں پیش کیا ہے، یعنی بعض حضرات نے کہا کہ یہ تصوف جو ہے یونانی فلسفے کے زیر اثر یہ پیدا ہوا ہے، اور بعض لوگ تو اپنی کتابوں میں بڑے دلائل کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ اس کو تحریر بھی کرتے چلے گئے، اور صوفیاء کرام اور حکماء یونان کے خیالات میں تطبیق کی کوشش کی ہے، اور وہ لوگ جو کتابوں میں بڑے بھروسے کے ساتھ تصوف کو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کیے ہیں کہ یہ یونانی فلسفے سے لیا ہوا لفظ ہے، تو وہ کیا کیے ہیں، تو حکماء کے درمیان اور صوفیاء کرام کے جو اقوال ہیں، جو باتیں ہیں، ان کے جو خیالات ہیں، دونوں کو بالکل تطبیق دینے کی، دونوں میں بالکل کیا ہے، دونوں ایک جیسے ہیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے۔ ڈوزی، فان کریمر وغیرہ کی رائے ہے کہ تصوف فلسفہ ویدانت سے ماخوذ ہے، یعنی فلسفہ ویدانت جو ہے اس سے لیا گیا ہے۔ پھر کچھ لوگ بدھ مذہب کو اس کا منبع قرار دیتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بدھ مذہب سے یہ تصوف لیا گیا ہے۔ خیر بہرحال مختلف باتیں تھیں، مختلف رائے تھیں، تو یہاں پر بتا دیے۔
اب بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں کا یہ اصرار ہے کہ تصوف کا مخرج غیر اسلامی ہی قرار دیا جائے، یعنی تصوف جو ہے وہ اصل اسلام کے اندر نہیں بلکہ غیر اسلام سے اس کو لیا گیا ہے، جیسے اوپر 3-4 اقوال بیان کیے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ اسلام کے اندر سے وہ پیدا نہیں ہوا بلکہ دوسرے مذاہب سے ان کو لیا گیا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیر اسلام سے اس کو لیا گیا ہے تو انہیں مندرجہ ذیل پہلوؤں کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے، یعنی جو ابھی چند باتیں بتائی جا رہی ہیں ان باتوں کو بھی مد نظر رکھ کر تصوف کے بارے میں کچھ بھی کلام اور اس کے ماخذ کے بارے میں کچھ بھی کہنا ہے تو کہنا چاہیے۔ کیا ہے وہ باتیں بتا رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر دو تحریکوں کے بنیادی اصولوں میں یکسانیت ہے، یعنی دو الگ الگ تحریکیں ہیں، اس کے جو بنیادی اصول ہیں دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں تحریکوں کے بنیادی اصول ایک جیسے ہیں، تو محض اس یکسانیت کی بنا پر ایک تحریک کو دوسری تحریک سے ماخوذ قرار نہیں دیا جا سکتا کہ دونوں کے اصول ایک جیسے ہیں تو لہٰذا یہ اس سے نکلا ہے یا پھر یہ تحریک اس سے نکلی ہے، یہ تحریک اس کا ماخذ ہے، ایسا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اگرچہ دونوں کے بنیادی اصول ایک جیسے معلوم ہو رہے ہیں لیکن دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے سے نکالا گیا ہے، یہ نکلا ہے، یہ اس کا ماخذ ہے، یہ قرار دینا مناسب نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ دونوں تحریکیں ایک ہی قسم کے اسباب اور ایک ہی قسم کے حالات گرد و پیش کا نتیجہ ہوں، یعنی دونوں جو تحریکیں بنے ہیں تو اس میں قوی امکان ہے کہ دونوں تحریکوں کے اسباب ایک ہی قسم کے ہوں، ایک جیسے اسباب ہوں دونوں کے، اور پھر دونوں کے سامنے حالات جو پیش آئے ہیں تو ایک جیسے حالات دونوں کے سامنے پیش آئے ہوں، تو یہ تحریک نے بھی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہی اصولوں کو اختیار کیا، اور دوسری تحریک نے بھی کیونکہ اس زمانے میں حالات ویسے تھے تو ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسے ہی اصولوں کو اختیار کیا۔ تو حالات ممکن ہے دونوں کے ایک جیسے ہوں، تو ایک جیسے حالات ہونے کی وجہ سے اصول بھی دونوں ایک جیسے بنا لیے ہوں، تو ایک جیسے اصول ہونے کی وجہ سے دونوں کو ایک دوسرے سے نکالا گیا ہے، ایسا کہنا مناسب نہیں ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ تصوف کے خیالات کا اظہار ہر ملک، ہر زبان اور ہر مذہب میں ہوا ہے۔ ظاہر سے ہٹ کر باطن کی طرف متوجہ ہونا انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ تصوف کے جو خیالات ہیں، جو تعلیمات ہیں، اس کا اظہار ہر زمانے میں ہوا ہے اور ہر ملک میں ہوا ہے، ہر زبان میں یہ ہوتا آیا ہے، ہر مذہب میں ہوتا آیا ہے۔ تو لہٰذا بات دراصل یہ ہے کہ انسان ظاہر سے ہٹ کر اس کی باطن تک جانا، ہر چیز کی باطن پر غور و فکر کرنا، یہ انسانی فطرت کا ہی تقاضا ہے۔ تو لہٰذا ہر ملک میں بھی یہ چیزیں ہوں گی اور ہر زبان میں ایسی چیزیں پائی جائیں گی اور ہر مذہب میں بھی یہ چیزیں دیکھنے میں آئیں گی۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں، ولبر فورس کلارک اور لوئی میسی نون کا خیال ہے کہ ہر قوم ایک خاص وقت میں تصوف کی طرف راغب ہو جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ خیالات دوسروں ہی سے اخذ کیے جائیں، حالات خود انسانی فطرت کو باطنی اصلاح و تربیت کی راہیں تلاش کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ جو دیکھیے بات بالکل واضح ہو گئی کہ ہر قوم ایک خاص وقت میں کیا ہے، خود بخود تصوف کی طرف مائل ہو جاتی ہے، پلٹ جاتی ہے، اور پھر جب مائل ہوئی خیالات سب کے ایک جیسے ہو گئے تو اب یہ بات ضروری نہیں کہ اس کو اس سے نکالا گیا ہے کہنا اور فلاں کو فلاں سے نکالا گیا ہے کہنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ نمبر 3، مستشرقین اور عیسائی مصنفین کا ایک خاص رویہ یہ ہے کہ وہ اسلام میں بہت سے قدیم مذاہب کی تعلیمات اور اثرات تلاش کرنے میں بڑی جد و جہد کرتے ہیں اور پھر نہایت فاتحانہ انداز میں اپنی تحقیقات کا انکشاف کرتے ہیں۔ یعنی جو مستشرقین ہیں اور جو عیسائی جو مصنفین ہیں، ان کی کتابوں کے ذریعے سے وہ لوگ کیا ہے، ایک خاص طریقہ اختیار کیے ہیں، وہ یہ کہ اسلام میں ایسی چیزیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جو قدیم مذاہب کی ہوں، ان کے تعلیمات ہوں، ان کی باتیں ہوں، ان کے اثرات جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو اسلام ایک نیا دین نہیں ہے بلکہ کیا ہے،
پرانا جو سابقہ جو دین چلا آ رہا ہے اسی کو ہی یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر کیے ہیں، اسی دین کو لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں، یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کون؟ مستشرقین اور عیسائی۔ یہ کوشش ایک بنیادی حقیقت سے ناواقفیت کی بنا پر کی جاتی ہے، یعنی حقیقت جو بنیادی ہے اسلام کی اس سے ناواقف ہونے کی وجہ سے یہ کوشش کی جاتی ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے ہیں، انہوں نے وہی چیز پیش کی جو ان سے پہلے انبیاء کرام پیش کرتے چلے آئے ہیں۔ یہ تو اسلام بھی مانتا ہے، اور خود قرآن پاک میں بھی اس کے دلائل ملتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوئی نیا دین نہیں لائے ہیں۔ اب یہ جو عیسائی کوشش کر رہے ہیں، مستشرقین کوشش کر رہے ہیں اسلام کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیالات ڈالنے کی کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے، پہلا ہی والا دین ہے، پرانے مذاہب، پرانے لوگوں کی باتیں اسلام ظاہر کرتا ہے، تو وہ بات تو اسلام بھی کہتا ہے، ایسا نہیں کہ اسلام اس کا انکار کرنے والا ہے، ایسا نہیں، قرآن میں بھی دلائل ہے، اسلام بھی اس بات کو مانتا ہے، اور پھر خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے ایسے الفاظ بھی جو ہے سننے میں آئے ہیں، تو لہٰذا وہ کوشش کر رہے ہیں جس بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک میں پہلے سے ہی وہ چیز ثابت ہو چکی ہے۔ کیا ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے اس کتاب میں وہی کہا گیا ہے جو آپ سے پہلے پیغمبروں سے کہا گیا ہے، یعنی قرآن پاک میں وہی باتیں، وہی اقوال، وہی احکام اتارے گئے ہیں جو آپ سے پہلے جو انبیاء کرام ہیں ان کے پاس جیسے جو احکامات اتارے گئے تھے، جو باتیں کی گئی تھیں، آپ سے بھی آپ کے قرآن کے ذریعے سے وہی بات کی گئی ہے۔ اور پھر آگے ارشاد ہے سورہ بقرہ میں ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق۔ اے مسلمانوں کہو کہ ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف اترا یعنی قرآن پاک، اور جو حضرت ابراہیم پر، حضرت اسماعیل پر، حضرت اسحاق پر، حضرت یعقوب پر اور ان کی اولاد پر اترا، اور جو حضرت موسیٰ کو اور حضرت عیسیٰ کو اور سب پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے دیا گیا، سب پر ایمان لاتے ہیں، ہم ان میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدا کے فرما بردار ہیں، تو اگر یہ بھی اسی طرح مانے جس طرح تم نے مانا تو انہوں نے سیدھی راہ پائی، اور اگر جو اس سے باز رہے یعنی پیچھے ہٹ گئے وہ محض ضد پر ہیں۔ تو اب دیکھیں، اب اس میں صراحت کے ساتھ یہ دو آیتوں میں خود وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ مسلمان صرف قرآن پاک نہیں بلکہ قرآن سے پہلے جتنی کتابیں اتری ہیں ان ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لائیں، تو اب ایمان لائیں گے تو کتنی آسمانی کتابیں، بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انبیاء کرام پر بھی ایمان لانے کا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ نکلتا ہے اس میں کہ اسلام نے جو باتیں بتائی ہیں، لوگوں کے سامنے جو احکامات ظاہر کیے ہیں، بعض احکامات اگرچہ نئے ہیں لیکن بعض احکامات کیا ہے جو سابقہ انبیاء کرام نے بتائی ہیں، تو بعض احکامات وہ سابقہ انبیاء کرام کے طرح ہی لوگوں کے سامنے اسلام نے ظاہر کیا ہے۔ تو جیسے دیگر انبیاء کرام کی امتیں ان کی باتوں کو مانیں، اے حبیب آپ کی امت بھی اگر وہ باتیں مانیں گی تو کامیاب ہو جائیں گے جیسے پہلے والے لوگ کامیاب ہو گئے، اگر نہیں مانیں گے، اختلاف پر اڑے رہیں گے تو یہ ان کی محض ہر دھرمی اور ضد سمجھی جائے گی جس کا نقصان ان کو بھگتنا پڑے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی قوموں کے دینی سرمایے سے بے تعلقی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ یہ بتایا کہ وحی الہی کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ ان پر ختم ہو گیا، یعنی جو دینی معاملات ہیں، دینی جو سرمایے ہیں سابقہ انبیاء کرام کے، سابقہ قوموں کے، تو ان کے دینی معاملات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رد نہیں کیا، ان سے بے تعلقی کا اظہار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ
وہی الہی کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ آقا علیہ السلام پر وہ سلسلہ کیا ہے بالکل اب ختم ہو چکا ہے۔ ہر قوم کی شریعت میں سچائیاں تھیں، ماننے والوں نے ان کو مسخ کر دیا، یعنی ہر قوم ان کی جو شریعت تھی، جو نبی ان کے پاس آئے تھے، ان کے لیے جو احکامات اتارے گئے تھے، ان احکامات میں اور شریعت میں سچائی تھی، لیکن ان کے جو ماننے والے ہیں انہوں نے کیا کیا، اس سچائی کو اور ان احکامات کو مسخ کر دیا، بدل دیا، ختم کر دیا۔ بہرحال اسلام میں اگر کوئی چیز ایسی پائی جائے جو پہلے کسی قوم کے دینی سرمایے کا خاص جز رہی ہو تو اس کو غیر اسلامی کہنا صحیح نہیں ہے۔ تو اسلام میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دیکھنے میں آتی ہیں، وہی چیزیں اسلام سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں اور جتنے انبیاء اکرام گزرے ہیں اور ان کی جتنے امتی ہیں، ان امتیوں میں بھی بعض باتیں دیکھنے میں آتی ہیں، ان قوموں میں بھی بعض باتیں دیکھنے میں آتی ہے اور ان کی شریعت میں بھی بعض باتیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ تو ان کے وہ قوم میں بعض باتیں دیکھنے میں آتی ہیں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسلام کے یہ تعلیمات اس قوم سے لیے گئے ہیں، اسلام کی یہ باتیں فلاں قوم سے لیے گئے ہیں، فلاں شریعت سے نکالے گئے ہیں، ایسا کہنا درست نہیں ہے۔ دیکھیں ہر قوم کے جو حالات ہیں وہ حالات ہر نبی کے سامنے ایک جیسے ہیں، ہر نبی قوم کی اصلاح کے لیے آئے ہیں، تو اصلاح کرنا اصل مقصد ہے، لوگوں کو ہدایت پر لانا اصل مقصد ہے۔ تو سابقہ انبیاء بھی لوگوں کی اصلاح اور ہدایت کے لیے آئے اور حضور پاک علیہ السلام بھی لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے آئے، تو لہٰذا حالات سب انبیاء کے سامنے ایک جیسے ہیں، تو بنیادی اصول ممکن ہے سب کے سامنے ایک جیسے ہوں، ایک جیسے یکسانیت ان کے اندر پائی جائے، تو لہٰذا اب یکسانیت بنیادی اصول میں پائے جانے کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسلام کی فلاں تعلیمات فلاں سے لیے گئے ہیں، فلاں سے لیے گئے ہیں۔ یہ بات جیسے پہلے بتایا گیا، بعض حضرات نے کہا کہ تصوف کیا ہے، فلاں مذہب سے لیا گیا ہے، فلاں مذہب سے لیا گیا ہے، تو یہ ایسا کوئی مناسب نہیں ہے۔ یہ کیا ہے، ممکن ہے بنیادی اصول کی وجہ سے دونوں کے حالات ایک جیسے ہوں تو ایک جیسے تعلیمات دیکھنے میں آ رہے ہوں، یہ ممکن ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسلام کی تعلیمات فلسفہ یونانی سے لیا گیا ہے اور پھر فلاں بدھ مذہب سے لیے گئے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہے مناسب نہیں معلوم ہوتی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اسلام کے تعلیمات میں جہاں تک سابقہ شریعتوں کا معاملہ ہے تو بالکل جو ان کے احکامات مسخ کیے بغیر، یعنی ان کی قوموں نے ان پر جو نازل کیے ہوئے احکامات ہیں تبدیل نہیں کیے، تو حضور پاک علیہ السلام نے بعض وہ احکامات کو امت محمدیہ میں بھی جاری رکھا ہے اور قرآن پاک میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ تو اب اس کی بنا پر یہ کہنا کہ تصوف فلاں مذہب سے لیا گیا ہے، فلاں مذہب سے لیا گیا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ تبدیل کا مطلب بدل دینا۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں کہ بعض لوگوں سے ایک شدید غلطی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے تصوف کے ماخذ کا تعین، یعنی تصوف کہاں سے لیا گیا ہے اس کو معین کرنا، مقرر کرنا بعد کے اثرات کی بنا پر کیا ہے، یعنی یہ بعد میں اس کے جیسے اثرات ہوئے ہیں، اثر پڑا ہے لوگوں پر، تو اس کے ذریعے سے وہ کیا ہے تصوف کے ماخذ کو لیے ہیں۔ جب کوئی انسانی تحریک اپنے مولد سے نکل کر دوسرے علاقوں میں پھیلتی ہے، یعنی مولد مطلب یہ کہ جو اسلامی تحریک جہاں اس کا وجود آیا ہے، جہاں وہ اسلامی تحریک کو انسانی تحریک کو بنایا گیا ہے، وہاں سے نکل کر دور دراز علاقوں میں جب پھیلتی ہے تو وہاں کے ذہنی آب و ہوا مخصوص اقتصادی اور جغرافیائی حالات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتی۔ یعنی جب انسانی تحریک ایک مقام سے نکل کر الگ الگ علاقوں میں جب پھیل جاتی ہے تو چونکہ مختلف علاقوں کے مختلف الگ الگ آب و ہوا ہوتی ہے اور پھر وہاں کے نظریات اور خیالات بھی الگ ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ تحریک جب دوسرے علاقوں میں پہنچے گی تو دوسرے علاقوں کے جو خیالات ہیں، جو آب و ہوا ہے، جو نظریات ہیں، وہاں سے کیا ہو جائے گی، بالکل ان میں جل مل جائے گی، کل مل جائے گی وہ تحریک۔ بالکل ہر تحریک نئے ملک اور نئے ماحول میں پہنچ کر اس جگہ کی ہم آہنگ عناصر کو ساتھ لینے کی کوشش کرتی ہے، یعنی جس علاقے میں جاتی ہے تو وہاں پر جو چیزیں پائے جاتی ہیں، وہاں کے جو ماحول ہیں، اس ماحول کو اور پھر وہاں کی اشیاء کو، وہاں کے نظریات، وہاں کے خیالات کو لینے کے لیے کیا ہے یہ کوشش کرتی رہتی ہے جو بھی تحریک بنائی جائے، تاکہ اس کو تقویت حاصل ہو اور نشو و نما کا صحیح موقع ملے۔
ایک تو وہ تحریک بالکل مضبوط ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس کوشش کے ذریعے سے اس کے اندر اور پروان چڑھے، اس کی اور بڑھوتری ہو اور لوگوں میں اور علاقوں میں وہ پھیل جائے۔ جب تصوف کی تحریک وسط ایشیا میں پہنچی تو ناگزیر تھا کہ بدھ مذہب کے کچھ اثرات قبول کیے جائیں۔ یعنی جب یہ تصوف کی تحریک حضور پاک علیہ السلام کے علاقے سے یعنی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے نکل کر جب دور دراز علاقوں میں پھیلتی چلی گئی، جب ایشیا وسط ایشیا جو ایشیا کے جو ممالک جو درمیان کے جو ممالک ہے وہاں پر جب پہنچی تو وہاں چونکہ بدھ مذہب وہاں پر اختیار کیا گیا تھا تو وہاں کے جو کچھ اثرات ہیں تو وہ کیا ہے قبول کر لیے۔ حضرت شیخ علی حجویری علیہ رحمہ نے کچھ صوفیوں کے گروہوں کا حال لکھا ہے، یعنی کچھ صوفیاء کرام کی جماعتوں کے بارے میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ لکھے ہیں۔ غور سے پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ بدھ مذہب کے کتنے اثرات اس طبقے نے قبول کر لیے ہیں۔ جب ہندوستان میں یہ تحریک پہنچی تو ناممکن تھا کہ یہاں کے ان قدیم مذہبی اصولوں کو جذب نہ کر لے جو اس کے بنیادی اصولوں سے نہ ٹکراتے ہوں۔ یعنی اب بتا رہے ہیں کہ جب یہ تصوف کی تحریک یہ جو ہے ہندوستان میں جب پہنچی تو چونکہ یہاں کے حالات بھی پہلے سے ہی بالکل مختلف ہیں، ہر علاقے میں یہاں پر الگ الگ مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، تو اب جب یہاں ہندوستان کے بعض علاقوں میں جب یہ تصوف پہنچا تو وہاں کے جو معاملات ہیں، وہاں کے جو مذاہب ہیں، ایسی باتیں جو دیگر مذاہب کی ہوں، اسلام کی بنیادی اصولوں سے نہ ٹکراتی ہو تو ایسی باتوں کو قبول کیا جاتا تھا، لیکن ایسی باتیں جو اسلام کے اصول سے ٹکراتی ہیں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کی ہیں تو اس کو کیا ہے بالکل رد کر دیا جاتا۔ حضرت شاہ محمد غوث گولیاری شتاری نے بحر الحیات اور دار الشکوہ نے مجمع البحرین میں اسلامی تصوف اور ہندو فلسفہ کا اسی نظر سے مطالعہ کیا ہے۔ یعنی جیسے ابھی اوپر تفصیل بتائی ہے تو دیگر حضرات بھی کیا ہیں اسلامی تصوف کا اسی نظریے کے ساتھ وہ مطالعہ کیے ہیں، تو بات ان کے سامنے بھی ایسی ہی کھلی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کا خیال ہے کہ مختلف روحانی سلسلوں نے اذکار و اشغال کے جو طریقے اختیار کیے وہ مخصوص علاقوں کے بسنے والے لوگوں کی طبعی رجحانات کو سامنے رکھ کر کیے گئے ہیں۔ اب دیکھیں آپ، یہ بات تو بالکل درست ہے کہ مختلف مذاہب دنیا میں رہتے ہیں اور پھر مختلف سلسلے دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ روحانی تصوف کے جو سلسلے ہیں کئی بلکہ یوں سمجھیں کہ ان گنت سلسلے ہیں، اور ہر سلسلے میں ذکر و اذکار کا ذکر و اذکار دیکھنے میں آتا ہے، اور پھر بہت ساری روحانی تعلیمات دیکھنے میں آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ ذکر و اذکار کے طریقے ہر سلسلے میں الگ الگ ہیں۔ بعض سلسلے میں الگ انداز میں ذکر کرنے کا طریقہ ملتا ہے، بعض سلسلے کے ذکر کرنے کا طریقہ الگ ہے، بعض میں بلند ذکر کرنے کا، بعض آہستہ ذکر کرنے کا، تو ایسے الگ الگ انداز میں ذکر کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ وہاں کے جو مخصوص علاقے ہیں، وہاں مخصوص علاقوں میں بسنے والے جو لوگ ہیں ان کی طبیعت جس طرف مائل تھی، جو رجحان تھا طبیعت کا جس طرف، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ طریقے اختیار کیے گئے ہیں۔ سلسلوں میں جو اذکار، جو ذکر و اذکار جو کیا جاتا ہے، جو الگ الگ طریقے ہیں، وہ طریقے دراصل جہاں جس علاقے میں لوگ بستے ہیں تو ان کے ماحول کو دیکھ کر، ان کے رجحانات کو دیکھ کر یہ الگ الگ طریقے بنا لیے گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مشائخ نے دیگر مذاہب کے ان نظریات کو جو اسلام کے بنیادی اصولوں سے نہ ٹکراتے ہوں اور جن کا قبول کرنا اس ماحول میں ناگزیر ہو، اسی مصلحت کے پیش نظر اختیار کر لیا ہو۔ بتا رہے ہیں کہ اب جو مشائخین اعظام نے اسلام کے دوسری باتیں، دوسرے مذاہب کی وہ باتیں جو اسلام میں بھی وہ باتیں دیکھنے میں آتی ہیں لیکن وہ باتیں اسلام سے ٹکراتی نہیں ہیں، تو ایسی باتیں جو مشائخین نے قبول کر لی ہیں، اختیار کر لی ہیں، تو اسی وجہ سے ہوگا کیونکہ ماحول
جب تک نہ بنے گا لوگ اس کی طرف نہیں آئیں گے. تو ماحول کو اپنی طرف بنانے کے لیے اور ماحول کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے بعض باتیں ممکن ہے مشائخ نے اختیار کر لی ہوں. اتحاد عمل کے جتنے پہلو بھی حاصل ہوں ان پر عامل ہونا اسلام کے لیے مضر نہیں ہے. یعنی عمل متحد کرنے کے لیے، جب تک متحدہ طور پر ایک ساتھ کام کرنے کے لیے جتنے بھی پہلو حاصل ہو سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، تو ان پر عمل کرنا اسلام کے لیے نقصان دینے والے نہیں ہیں بلکہ مفید ہیں. تو اسی قاعدے کے پیش نظر بعض صوفیاء کرام کیا کیے ہیں، بعض ایسے کام جو اسلام کے اصول سے نہیں ٹکراتے دوسرے مذاہب میں دیکھنے میں آتے ہیں اور اچھی بھی ہیں، تو لہٰذا وہ باتوں کو کیا ہے بعض صوفیاء کرام قبول کر لی ہے. مقصد کیا تھا اصل؟ ان کی باتوں کو اپنے اسلام میں داخل کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کے باتوں کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا اور صحیح راستے کی طرف آنے کے لیے لوگوں کے ذہن کو پلٹانا، یہ اصل مقصد ہوتا ہے. ایک بات جب یہاں تک آئی تو میں اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں کہ خاص طور پر ایک بات، حضرت غریب نواز علیہ الرحمہ جب ہندوستان میں آئے تو سلسلے چشتیہ میں بہت ساری ایسی باتیں دیکھنے میں آتی ہیں جو کیا ہے کہ یہاں کے ماحول سے لی گئی ہیں. یہاں کے ہندوستان کا جو ماحول تھا وہاں کے ماحول سے بہت ساری باتیں لی گئی ہیں اور ایسی ہی باتیں لی گئی ہیں جو اسلامی تعلیمات سے ٹکراتی نہیں ہیں. تو ایسی باتیں یہ حضرت غریب نواز علیہ الرحمہ کا ہی نہیں بلکہ سابقہ بزرگان دین جتنے بھی ہیں، آئے ہیں، آ رہے ہیں، ان سب کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جب ہم لوگوں کو جس علاقے میں جا کر تعلیم دینا چاہتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے وہاں کے ماحول کو اور ان کی چند باتوں کو جو اسلام سے ٹکراتی نہ ہوں اپنے لیے استعمال کرنا، اختیار کرنا، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. تو حضرت غریب نواز علیہ الرحمہ جب ہندوستان میں آئے تو بہت ساری چیزوں کو ایسے اختیار کیے، لیکن ان اختیار کی ہوئی چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں تھی جو اسلام کے اصولوں سے یا بنیادی اصولوں سے ٹکرانے والی تھی. جیسے اب قرآن پاک میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون. اے کتاب والو، آؤ ہم تم ایک بات پر جو ہمارے تمہارے درمیان یکساں ہیں، ایک جیسی ہے، متفق ہو جائیں، یعنی ایک ہو جائیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کریں گے، کسی کی عبادت نہ کریں گے، اور نہ کسی کو اس کا شریک بنائیں، اور نہ آپس میں ایک ایک کو خدا کو چھوڑ کر رب بنا لیں، یعنی خدائے وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر ایک ایک کو خدا بنا لیں، رب بنا لیں. اگر وہ اس کو قبول نہ کریں تو کہہ دیں کہ تم گمراہ رہو کہ ہم حکم الہی کی تابع ہیں. یعنی اب بتا رہے ہیں کہ اس میں بھی بات ملتی ہے کہ کسی ایک کلمے پر سب کو، یعنی کسی اتحاد عمل جیسے بتایا گیا، اتحاد عمل کی خاطر بعض چیزوں کو اختیار کرنا اس سے اسلام کو نقصان نہیں ہوتا. جیسے قرآن پاک میں بھی اہل کتاب کو دعوت دی گئی ہے کہ اتحاد عمل کے لیے بلایا گیا ہے کہ ہماری تعلیمات تمہاری تعلیمات بنیادی طور پر ایک ہیں، ہم بھی خدائے وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں، تم بھی خدائے وحدہ لا شریک کو مانتے ہو، تو اس کلمے کے اعتبار سے ہم سب متحد ہو جائیں گے. تو اس سے قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اتحاد عمل کو اختیار کریں، تو لہٰذا اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اتحاد عمل کی وجہ سے نقصان نہیں. لیکن واضح رہے کہ دوسرے مذاہب سے ایسا معاملہ کرنے میں پیغمبرانہ بصیرت کی ضرورت ہے. یہ کام صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کا مذہبی وجدان پوری طرح نشو و نما پا چکا ہو، جس کی روح پر اسلامی رنگ چڑھ چکا ہو، جس کی نگاہ حق و باطل میں امتیاز کرنے میں کبھی دھوکہ نہ کھائے. اگر ایسا نہیں ہے تو گمراہی و ضلالت کے علاوہ اس کا کوئی نتیجہ ہو ہی نہیں سکتا. پہلے جو چیز بتائے ہیں اتحاد عمل کے بارے میں، تو یہ کون کر سکتے ہیں؟ تو بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ جن کی روح پر اسلام کا رنگ چڑھ چکا ہو، یعنی کہ اسلام ان کی رگ و پے میں بالکل بس چکا ہو، ہمیشہ ان کو اسلام کی فکر ہی لاحق ہوتی ہو. تو ایسے دینی فکر رکھنے والے جو لوگ ہیں، دینی نشو و نما کے لیے، دینی تبلیغ کے لیے جو فکر کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کا اگر یہ کام ہے، وہ لوگ یہ کام کیے ہیں، تو
تو یہ کام پھر بھی کیا ہے قابل قبول ہو سکتا ہے۔ ہر ایرا غیرہ جو کہ بالکل دین اسلام کی ذرا برابر فکر نہیں ہے، لوگوں میں اتحاد کی خاطر یوں کہتا ہے کہ ہم تم ایک ہو جائیں گے، پھر ہم ایک جیسے کام کریں گے، مقصد دین کی اصلاح کرنا، لوگوں کی اصلاح کرنا، دین کی تبلیغ کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا، اپنا گرویدہ بنانا ہے، تو یہ اس کا نتیجہ صرف اور صرف کیا ہے؟ ضلالت اور گمراہی ہی نکل کر آتا ہے۔ یہ وہ دو راہبہ ہیں جہاں اسلام کی ترقی اور زوال کے راستے مل جاتے ہیں۔ ذرا سی لغزش سے صدہا گمراہیوں کے دروازے کھل سکتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ذرا سی حکمت سے ہزاروں کو ضلالت و گمراہی سے نکلنے کا موقع مل جائے۔ روحانی سلاسل کے وجود میں، یعنی جو روحانی سلسلے ہیں ان کے وجود میں آنے کے بعد ہمارے مشائخ نے اس بنیادی مسئلے پر بڑی توجہ کی۔ ضلالت یعنی گمراہی، یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ایسی چیز جو ابھی ہم بتائے ہیں کہ بعض لوگ دوسرے مذاہب کی وہ باتیں لے لینا جو باتیں کہ اسلام کے احکامات سے یا پھر بنیادی اصولوں سے نہیں ٹکراتے ہیں، تو لینے کے لیے پہلے لینے والا ایسا قابل ہونا چاہیے۔ ہر ایرا غیرہ ایسی غیر اسلامی لوگوں کی باتیں لیتا چلا جائے گا تو وہ اسلامی بنیادی جو اصول ہیں پہلے تو اس سے واقف نہیں ہے، تو اب نا واقف ہوتے ہوئے غیر لوگوں کے باتیں لے گا، اس پر عمل کرتا چلا جائے گا، تو اثر غیر لوگوں کا، غیر اسلامی خیالات کا اس پر زیادہ ہوگا، اسلامی خیالات سے وہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ نتیجہ کیا ہے؟ وہ خود گمراہ ہوگا اور اپنے ماننے والے مریدین معتقدین کو بھی کیا ہے وہ گمراہ کر دے گا۔ تو پہلے جو خیالات لے رہے ہیں وہ لینے کی صلاحیت لینے والے کے اندر ہونا ضروری ہے۔ تو وہ ایسے خیالات ہے کہ اگر اس کو صحیح انداز میں، جو غیر اسلامی لوگوں کی باتیں لے رہے ہیں، صحیح انداز میں اگر لیں تو بہت سارے لوگ اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ غلط انداز میں لیں گے تو یہ بات بھی ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے گمراہ بھی ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو بہرحال ہمارے مشائخین نے اس بنیادی مسئلے پر بڑی توجہ کی ہے۔ وسط ایشیا یعنی ایشیا کے درمیانی جو ممالک ہیں، ہندوستان، افریقہ، چین، جاوا وغیرہ میں صوفیاء کرام نے جو انداز تبلیغ و اشاعت اختیار کیا وہ اسی بنیادی حکمت پر مبنی تھا۔ افغانستان کو بدھ مذہب کے اثر سے نکال کر اسلام کے آغوش میں کس طرح لایا گیا، منگولوں کو کس طرح حلقہ بگوش اسلام بنایا گیا، معلوم نہیں اسلامی تاریخ کا طالب علم کب ان سوالات کے جواب دے سکے گا۔ یہاں ان مباحث پر تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے۔ مشائخ چشت کی پہلی جلد میں ان پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ نمبر 5، موجودہ زمانے میں تصوف کے ماخذ کو غیر اسلامی بتانے کا رجحان کم ہو چلا ہے۔ پروفیسر لوئی میسی یونون نے جو تصوف اسلام پر مستشرقین میں سب سے بڑا عالم مانا جاتا ہے، اپنی معرکۃ الآراء تصنیف میں بڑی تحقیق و کاوش سے یہ ثابت کیا ہے کہ تصوف کا منبع و مخرج قرآن و احادیث ہی ہیں اور یہ تحریک خالصاً اسلامی ہے۔ دیکھیں اب یہ بات اس سے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ تصوف غیر اسلام سے لی ہوئی تحریک نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ سے لی ہوئی تحریک ہے، اور خالص اس کا تعلق اسلام سے ہی ہے، دوسرے مذاہب کا نہیں۔ اگرچہ تصوف کی بعض باتیں دوسرے مذاہب میں، دوسرے قوموں میں دیکھنے میں آئیں، لیکن اس کی ایجاد اور یہ جو بنا ہے، یہ جو تحریک نکلی ہے، قرآن اور حدیث کے ذریعے سے نکلی۔ چلیے اب بات بتا رہے ہیں تصوف کتاب و سنت کی روشنی میں، یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں تصوف کیا ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ صوفیاء اکرام اپنے عمل کا جواز قرآن و سنت سے پیش کرتے ہیں، یعنی صوفیاء اکرام جو بھی اعمال کرتے ہیں، جو بھی عمل اختیار کرتے ہیں، تو اس کا جواز جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے پیش کرتے ہیں کہ ہم نے جو کام کیا ہے قرآن میں یہاں پر موجود ہے، حدیث میں یہاں پر ذکر ہے، ان قرآن پاک کی آیتیں اور احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ کام کیا ہے۔ تصوف کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، محبت الہی اور معیت ذاتی، یہ دو چیزیں۔ صوفیہ کا کہنا ہے
کہ کتاب اللہ میں خود محبت الہی کی دعوت دی گئی ہے، اور بے شمار آیتوں میں اس کے نتیجے کے طور پر معیت اور قرب ذاتی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہی چیز ہے جس کو تصوف کی اصطلاح میں معرفت کہتے ہیں۔ دیکھیں، اب بتا رہے ہیں کہ تصوف کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک ہے محبت الہی، دوسرا ہے معیت ذاتی۔ تو صوفیہ کا کہنا ہے کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ پر جو ہے محبت الہی کی دعوت دی گئی ہے، اور بے شمار آیتوں میں اس محبت الہی کے نتیجے کے طور پر کیا بتایا گیا کہ انسان جب حد سے زیادہ اس کی محبت اللہ سے ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہے، وہ معیت یعنی سنگت اور پھر قرب ذاتی کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، تو اسی چیز کو تصوف کی اصطلاح میں کیا ہے، معرفت کا نام دیا جاتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ترجمان القرآن میں فرماتے ہیں، قرآن نے انسان کے لیے دینی عقائد و اعمال کا جو تصور قائم کیا ہے، اس کی بنیاد بھی تمام تر رحمت و محبت ہی پر رکھی ہے، کیونکہ وہ انسان کی روحانی زندگی کو کائنات فطرت کے عالمگیر کارخانے سے کوئی الگ اور غیر متعلق چیز قرار نہیں دیتا، بلکہ اسی کا ایک مربوط گوشہ قرار دیتا ہے۔ یعنی بتا رہے ہیں کہ اسلام کے جو تعلیمات ہیں، قرآن پاک جو باتیں لوگوں تک پہنچاتا ہے، تو ان باتوں کا ان باتوں کی اصل جو بنیاد ہے، وہ بنیاد جو ہے محبت اور رحمت پر رکھی ہوئی ہے۔ یعنی محبت بھرے انداز میں اور رحمت بھرے انداز میں لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا، یہ قرآن کی تعلیمات اور انسان کی روحانی زندگی کو اپنی طرف پلٹانے کا یہ ایک خاص طریقہ ہے۔ چنانچہ قرآن نے جا بجا یہ حقیقت واضح کی ہے کہ خدا اور اس کے بندوں کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے، اور سچی عبودیت اسی کی عبودیت یعنی سچی بندگی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے، جس کے لیے معبود صرف معبود ہی نہ ہو بلکہ محبوب بھی ہو۔ یعنی حقیقی بندگی، حقیقی عبادت کیا ہے؟ وہ ہے کہ جو معبود کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ معبود عابد کے سامنے عابد کے ساتھ محبوب بھی ہو۔ تو اسلام یہی بتاتا ہے کہ مسلمان صرف اللہ کی عبادت نہ کریں بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کو اپنا محبوب بھی رکھیں۔ وہ عبادت میں کیا ہے، سچائی بھی ہوگی، اور یہ طریقہ عبادت میں کیا ہے، انسان کو لذت اور خوشی بھی محسوس ہوگی، اس کے ذریعے سے اس میں کیا ہے، اس کے دل میں سکون اور اطمینان بھی پیدا ہوگا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اور دیکھو، انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے ہیں جو دوسری ہستیوں کو اللہ کا ہم پلہ بنا لیتے ہیں، یعنی دوسرے لوگوں کو اللہ کے برابر بنا لیتے ہیں، اور انہیں اس طرح چاہنے لگتے ہیں جس طرح اللہ کو چاہنا ہوتا ہے۔ یعنی جیسے اللہ کو چاہنا ہے، اللہ سے محبت کرنا ہے، اللہ کو چھوڑ کر ان بنائے ہوئے بتوں کی وہ کیا ہے، محبت کرتے ہیں، اس کو چاہتے رہتے ہیں۔ حالانکہ جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں، جو ایمان والے لوگ ہیں، ان کی زیادہ سے زیادہ محبت صرف اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی ایمان والے لوگ سب سے زیادہ محبت جب کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی کرتے ہیں۔ ایسے ہی قرآن پاک کے ایک دوسری آیت میں بیان کیا گیا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو، اگر واقعی تم اللہ سے محبت رکھنے والے ہو تو چاہیے کہ میری پیروی کرو۔ میں تمہیں محبت الہی کی حقیقی راہ دکھا رہا ہوں، اور اگر تم نے ایسا کیا تو صرف یہی نہیں ہوگا بلکہ تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو جاؤ گے، بلکہ خود اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ چلیے، وہ جا بجا اس حیثیت پر زور دیتا ہے کہ ایمان باللہ کا نتیجہ اللہ کی محبت اور محبوبیت ہے۔ صاحب آیت کا ترجمہ دوبارہ فرمائیے۔ ہاں، ترجمہ قرآن پاک کی جو آیت ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ الآیہ، تو اس کا ترجمہ پھر ہم کر رہے ہیں
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو اگر واقعی تم اللہ سے محبت رکھنے والے ہو تو چاہیے کہ میری پیروی کریں، یعنی جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کریں۔ میں تمہیں محبت الہی کی حقیقی راہ دکھا رہا ہوں، اگر تم نے ایسا کیا تو صرف یہی نہیں ہوگا کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو جاؤ گے، بلکہ خود اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں، مولانا آزاد کی یہ عبارت صوفیہ کے مسلک کی بہترین وضاحت کرتی ہے۔ قرآن محبت الہی کو دینی عقائد و اعمال کا مرکزی نقطہ قرار دیتا ہے، یعنی محبت الہی جتنی بھی دینی احکامات ہیں، جو عقائد ہیں، جو اعتقادات ہیں، ان سب میں اصل مقصد جو ہے وہ محبت الہی ہی یہ دیکھنے میں آتی ہے، اور صوفیہ اسی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں۔ اس کی تفصیل اگلے باب میں دیکھیے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور اللہ نے تم پر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اتاری اور حکمت نازل کی اور وہ باتیں بتائیں جو تم کو معلوم نہ تھیں۔ صوفیہ کا کہنا ہے کہ یہاں حکمت سے مراد علم باطن ہے۔ اس کی تعلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر کچھ صحابہ کو دی ہے، ان سے یہ سلسلہ جاری ہوا۔ ایک دوسری چیز تو علم باطن کے بارے میں قرآن میں دلیل یہاں پر ملی۔ نمبر چیز دین، عبادت الہی میں انہماک پر صوفیہ زور دیتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بالکل ڈوب جانا، مستغرق ہونا، اس پر صوفیہ اکرام بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اور قرآن حکیم کی ان آیتوں کو پیش کرتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور انسان کو اسی واسطے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، پس تم اللہ کو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے یاد کرو۔ مقبول بندوں کے متعلق فرمایا جاتا ہے یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو خدا کو اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹتے یاد کرتے ہیں وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ تتجافى جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، جن کے پہلو رات کو خواب گاہوں سے علیحدہ رہتے ہیں، وہ خوف اور امید کے ساتھ اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں۔ آگے ارشاد ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو دیکھو گے رکوع میں جھکے ہوئے اور سجدے میں پڑے ہوئے خدا کے فضل اور خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں۔ آگے ارشاد ہے ان ربک لَيَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ فَإِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ ہے، بے شک تیرا رب جانتا ہے کہ بے شک اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پروردگار جانتا ہے کہ آپ 2/3 رات کے قریب اور آدھی رات اور 1/3 رات کے بعد اٹھتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی اٹھ کر نماز پڑھتی ہے۔ چلیے یہ ایک بات ہوئی۔ نمبر 4 قرب ذاتی یا معرفت، جس کو صوفیہ اپنا منشا و مقصد قرار دیتے ہیں، کلام پاک سے ثابت ہے، یعنی معرفت الہی کہو یا پھر قرب ذاتی کہو، جو صوفیہ اکرام کا اصل مقصد اور پھر منشا زندگی ہے، وہ قرآن پاک سے بھی وہ بات ثابت ہے۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ ایک مکتوب میں لکھتے ہیں کلام پاک کی جن آیتوں سے اس کی تائید ہوتی ہے وہ یہ ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تم کو جواب دوں گا۔ وہو معکم اینما کنتم، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، جو کچھ تم کرتے ہو وہ دیکھتا ہے۔ نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، ہم اس سے تمہاری بنسبت قریب تر ہیں مگر تم نہیں دیکھتے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم جانتے ہیں جو باتیں آتی رہتی ہیں اس کے جی میں، یعنی اس کے نفس میں، اور اس سے رگ و جان سے زیادہ ہم قریب ہیں۔
چلیے پھر صوفیہ اکرام احادیث سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ان کے لیے مکمل رہبر ہے اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا جواز سنت میں موجود ہے۔ قرآن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کہا گیا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ اے کملی اوڑھنے والے، تھوڑی دیر کے سوا تمام رات اٹھ کر نماز پڑھو، آدھی رات یا اس سے کم، کچھ کم و بیش، اور اس میں قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ہم آپ پر ایک بھاری بات اتارنے والے ہیں، بے شک رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا نفس کو خوب زیر کرتا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے نفس انسان کا بالکل دب جاتا ہے اور مؤثر ہوتا ہے۔ آپ کے لیے دن کو بڑی فرصت ہے، اپنے پروردگار کا نام لیں اور ہر چیز سے کٹ کر اسی کی طرف ہو جائیں۔ تو اب یہ آیت بتانے کے بعد صوفیہ کا کہنا ہے کہ ہر چیز سے کٹ کر اسی کی طرف ہو جانے کی جو ہدایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی تھی وہ اسی پر عمل کرتے ہیں۔ چلیے اب یہاں تک بات ہوئی تو صوفیہ اکرام کے جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات ایک قرآن پاک کی آیت سے جو تعلیمات لیے گئے ہیں ان تعلیمات کو بھی بیان کیا گیا کہ کون سی تعلیم خاص طور پر معرفت الہی اور پھر اللہ کی عبادت کیسی کرنی چاہیے کہ ہر چیز سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور عبادت الہی میں ڈوب کر عبادت کرنا ہے، اور پھر جو لوگ اللہ کے مقبول بندے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے بلند مقام سے یاد کیا ہے، ان کی کیسی تعریف کی ہے۔ تو یہ ساری باتیں قرآن کے ذریعے سے دلائل یہاں پر پیش کیے گئے۔ اب یہاں سے جو ہے احادیث میں جو ثبوت ملتا ہے تصوف کا اس کے بارے میں اب یہاں سے کلام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ درس میں رکھیں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو یہاں پر پڑھے ہیں صوفیہ اکرام کے تعلیمات قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ہم یہاں ریکارڈ کیے ہیں، کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث کے ذریعے سے صوفیہ اکرام کے تعلیمات کو عام کرنے اور پھر ان پر عمل کر صحیح راستے کو اختیار کرنے اور مقربین بارگاہ الہی بننے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور جو حضرات اس کی ریکارڈنگ میں تعاون کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔